کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ خبر دے دیتے ہیں اور خبر دینے کے بعد خبر باؤنس ہو جاتی ہے. سورس آپ کو خبر دیتا ہے اور بعد میں سورس مکر جاتا ہے. اور خاص طور پر جو سابق وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل، ان پر بھی تنقید ہوئی ہے. غیر سنجیدگی کا مظاہرہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے کیا جاتا تھا. تو پھر ڈالر کا ریٹ کم ہونا یہ یقینی طور پر ایک معجزہ ہی ہے جو اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں. تو میرا ایک دوست سنتا تھا، وہ مجھے کہتا تھا یار تم تو اسٹوڈیو میں روتے ہوگے. اگر آپ کے اندر ایبلٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، تو پھر آپ صحافت کے اندر آئیں. اگر آپ اچھا بول نہیں سکتے تو اس شعبے میں نہ آئیں اور آپ اپنا وقت برباد نہ کریں. کنزیومر پرائس انڈیکس تو وہ 27.1% تک گئے، جو کہ عمران خان کے دور میں 15% پہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک پروگرام آج کی بات کے ساتھ. میں ہوں نوید افضل. خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ گلگت میڈیا نیٹ ورک کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو آج کا پروگرام بھی اسی کی ایک کڑی ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑے ہیں وفاقی دارالحکومت میں صحافت کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا نام ہے صحافت میں ان کا، عمر حیات خان. جی عمر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. عمر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہے، کہاں سے پڑھا، اور یہاں تک جو اس وقت آپ وفاقی دارالحکومت میں صحافت کر رہے ہیں، یہاں تک پہنچنے کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ جی، میں نے پرائمری اسکول کوننداز سے پرائمری تک جو ہے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ہائی اسکول نمبر 1 سے میں نے میٹرک کیا. اور ڈگری کالج اس وقت جٹیال میں ہوتا تھا، تو وہاں سے میں نے گریجویشن کی. قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کی ڈگری کی میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سائنسز میں. اور پھر اس کے بعد میں اسلام آباد صحافت کے شعبے سے منسلک رہا، اور وہاں سے میں نے اپنی صحافت کا آغاز تو خیر میں نے گلگت سے ہی کر دیا تھا جب میں گلگت میں تھا. تو لیکن یہ تھا کہ ملکی سطح کی صحافت کا آغاز میں نے اسلام آباد سے، اور INP جو انڈیپینڈنٹ نیوز پاکستان نیوز ایجنسی ہے، وہاں سے بحیثیت پارلیمنٹری رپورٹر میں نے قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو کارروائی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں ان کو کور کیا. اور پھر اس کے بعد INP کے بعد میں نے نیوز پیپر اوصاف جوائن کیا. اوصاف میں تقریباً میں نے 2 سال وہاں پر کام کیا. اور وہاں میرے پاس جو ہے، کیونکہ مجھے بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ پروفیشنل رپورٹنگ کی طرف آئیں، تو پھر میرا ایک رجحان بھی تھا اکانومی کی جانب، فائنانس کی جانب. تو اوصاف میں نے اکانومی اور انرجی سیکٹر کو کور کیا. اور پھر میں بول نیوز سے منسلک ہوا جنوری 2020 میں، اور وہاں پر صرف میں اکانومی کو جو مطلب فائنانس کی بیٹ ہے وہ کور کرنے لگا. اور ابھی تک بول سے ہی منسلک ہوں، اور بول سے ہی جو ملک کی اکانومی ہے، جو معیشت ہے، اس کو کور کر رہا ہوں. لیکن جب میں INP میں تھا تو اس وقت مجھے ایک چانس ملا. وہ چانس یہ تھا، چائنا کی رینمن یونیورسٹی جو ہے وہ 1 سال کا سرٹیفیکیشن کورس کرواتی تھی پاکستانی جرنلسٹ کو. وہ تھا نیو میڈیا اینڈ چائنیز اسٹڈیز کا. تو میں نے وہاں سے جو کورس سرٹیفیکیشن کورس ہے وہ میں نے کیا. 1 سال میں بیجنگ میں رہا. اور کیونکہ پاکستان میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کا یوز اتنا نہیں تھا، لیکن اس کی بنسبت ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا زیادہ فلرش کر رہا تھا. تو پھر اس وقت چائنا کے اندر بھی یہی چیزیں چل رہی تھیں. تو پھر چائنا میں جو ہمارے سرٹیفیکیشن کورس کا نام تھا وہ نیو میڈیا اینڈ چائنیز اسٹڈیز تھا. تو نیو میڈیا بیسیکلی یہی ہے کہ جو ایک ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس سے آپ نیو میڈیا کی طرف کیسے آئیں، جیسے سماجی ویب سائٹس ہیں ان پہ، یا پھر آپ اپنی کوئی ویب سائٹ، نیوز ویب سائٹ بناتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم نے وہاں دیکھی، اور بلکہ پڑھی بھی اور سیکھی بھی. اور پھر میں وہیں تھا تو مجھے 3 مہینے جو چائنا ریڈیو انٹرنیشنل ہے وہاں پر بھی کام کرنے کا موقع ملا. وہاں سے میں پروگرامز کرتا تھا. اور اسلام آباد میں پھر جرنلزم کے ساتھ ساتھ ریڈیو پروگرامز میں نے کیے. مختلف جو FM ریڈیو اسٹیشنز ہیں ان کے ساتھ منسلک رہا. پھر ریڈیو پاکستان سے منسلک رہا، کیونکہ جب میں گلگت میں تھا when I was studying
تو میں نے اس وقت ریڈیو پاکستان گلگت سے میرے پروگرامز ہوتے تھے پربت رنگ، اور آپ بھی کرتے رہے وہی پروگرام پربت رنگ، تو وہ پروگرام میں نے کیے، اور ابھی تک جو ہے وہ بول نیوز سے منسلک ہوں، اور یہ میرا صحافتی کیریئر ہے، اور جس میں یقینی طور پر کافی اتار چڑھاؤ بھی آئے، لیکن پھر بھی اب لگے رہے اور کوشش کی، اور آج یہاں صحیح موجود۔ اچھا عمر، آپ نے کہا کہ آپ نے گلگت میں بھی ایز اے صحافی کام کیا ہے اور صحافت سے منسلک رہے ہیں، اور وفاقی دارالحکومت میں بھی آپ ایز اے صحافی ابھی بھی کام کر رہے ہیں، تو کیا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں آپ گلگت بلتستان کی صحافت اور وفاقی صحافت میں؟ دیکھیے، گلگت بلتستان میں آپ جب جرنلزم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، مطلب یہاں جب آپ صحافت کر رہے ہیں، اگرچہ آپ نے خبر ہی دینی ہے، لیکن وہاں کی صحافت اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ وہاں آپ مین سٹریم اور جس کو نیشنل میڈیا ہے کہا جاتا ہے، یہاں اگر آپ کی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ درگزر کر دی جاتی ہے، لیکن وہاں آپ کی چھوٹی موٹی غلطی بھی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو یہ ڈفرینسز ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ خبر دے دیتے ہیں اور خبر دینے کے بعد خبر باؤنس ہو جاتی ہے، سورس آپ کو خبر دیتا ہے اور بعد میں سورس مکر جاتا ہے، تو یہ بڑے مسائل جو یہاں درپیش نہیں ہوتے تھے، لیکن وہاں زیادہ اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں کہ لوگ ایک دم اپنا مائنڈ چینج کر دیتے ہیں خبر دینے کے بعد، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی، کیا تو اگر خبر نہ چلی ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہ چلائیں، اور اگر چل گئی ہو تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو نہیں دی آپ کو یہ خبر، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہاں جرنلزم میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان پھر وفاقی دارالحکومت، تو پورے پاکستان سے لوگ وہاں آتے ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے جو ٹاپرز ہیں وہ وہاں آتے ہیں اور مختلف چینلز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں کمپٹیشن اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ تمام مین سٹریم میڈیا ہے، اور اگر ایک چینل پہ خبر چل جاتی ہے اور آپ کے پاس وہ خبر نہیں ہے تو اس پر بھی ظاہر سی بات ہے کہ چینل آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ خبر کیوں نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ چیز نہیں ہوتی، یہاں تو اگر آپ نے ایک ایونٹ ہے کور کر لیا ہے، خبر اخبار میں چھپ گئی ہے، کسی اور اخبار میں، تو ساروں میں چھپے گی، لیکن وہاں زیادہ تر جو رپورٹنگ آپ کو کرنی پڑتی ہے وہ ایکسکلوزیو رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور جس بیٹ میں میں اس وقت کام کر رہا ہوں اس بیٹ میں کئی ایکسکلوزیو خبریں یعنی مختلف اخبارات میں پھر ٹی وی پر چلتی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے وہاں بہت زیادہ ایک ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، اور پھر باقاعدہ طور پر ٹیگ کیا جاتا ہے کہ یہ خبر آپ کے پاس نہیں ہے، اور یہ فلاں چینل بریک کر گیا یا فلاں اخبار میں آج یہ چھپی ہوئی ہے خبر، تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کو بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے، پھر آپ کو سورسز سے کافی ان ٹچ رہنا پڑتا ہے کسی بھی خبر کے لیے، تو یہ کافی وہاں پہ اس طرح مشکلات ہوتی ہیں آپ کو۔ صحیح۔ اچھا عمر، کافی عرصے سے آپ صحافت سے منسلک ہیں، اسپیشلی وفاقی دارالحکومت میں اس وقت آپ ہیں، تو مسلم لیگ نون کا دور بھی آپ نے دیکھ لیا، اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کا دور بھی آپ سے گزر کے چلا گیا، جی، تو کیا لگتا ہے ایز اے صحافی کہ فیوچر میں کون سی پارٹی جو ہے وہ زیادہ پاورفل اس میں آ سکتی ہے دوبارہ؟ اگر کارکردگی کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو اس وقت جو پچھلی گورنمنٹ تھی نون لیگ کی، اس کی کارکردگی بہت اچھی تھی، لیکن اس کے بعد پاکستان کے عوام نے پی ٹی آئی کو اقتدار دیا، اور اسی طرح عمران خان پر جو عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی گئی، تو اس کے بعد عمران خان کی اس وقت تک مقبولیت نہیں تھی، لیکن جب عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی، پھر وہ عمران خان نے جب 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ میں وہ خط لہرایا جو امریکی سازش والا تھا، تو پھر عمران خان کے بیانیے کو تقویت ملی، پھر عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں اضافہ ہوا۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ نے حکومت لے لی، لیکن یہ حکومت عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکی، مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ اب ہم دیکھیں عمران خان کو لوگ مہنگائی کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے تھے، لیکن نون لیگ کے دور میں مہنگائی میں جو ہے تاریخی اضافہ ہوا، موجودہ دور میں جو اس وقت گزر رہا، ڈالر تاریخی سطح پر گیا، سب سے زیادہ یعنی 239 روپے 94 پیسے تک جو ہے وہ ڈالر گیا، تو یہ بھی ایک
یقینی طور پر ایک سیٹ بیک تھا اس کا گورنمنٹ کے لیے. پھر جو سینسٹیو پرائس انڈیکیٹرز ہیں وہ 45% تک گئے, اور جو افراط زر ہے جس کو CPI کہتے ہیں, کنزیومر پرائس انڈیکس, تو وہ 27.1% تک گئے, جو کہ عمران خان کے دور میں 15% پہ تھا, اور جو کنزیومر پرائس انڈیکس تھا وہ عمران خان کے دور میں 18 سے 19% تک گیا. لیکن یہ جو چیز ہے اس سے عوام کو بڑا فرق پڑا ہے, اور جو قوت خرید ہے وہ عوام کی کم ہوئی ہے, اور جو کم تنخواہ دار یا کم آمدنی والا طبقہ ہے وہ اس سے شدید متاثر ہوا ہے. تو ایک وہ جو بیانیہ ڈیولپ ہوا ہے, اور لوگ جو ہے اب اس حکومت پر تنقید کر رہے تھے, اور خاص طور پر جو سابق وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل, ان پر بھی تنقید ہوئی ہے. غیر سنجیدگی کا مظاہرہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے کیا جاتا تھا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسحاق ڈار آئے ہیں تو کچھ معاملات ہمیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کر لوں گا. لیکن جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے ملکی خزانے کی, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے پاس اس وقت بمشکل کوئی 3 ارب 50 کروڑ ڈالر پڑے ہوئے ہیں ریزرو میں. وہ اس طرح 8 ارب 50 کروڑ ڈالر ہے, لیکن اس میں 4 ارب ڈالر سیف ڈپازٹ کے ہیں, جس میں 3 ارب ڈالر سعودی عرب کے ہیں, 1 ارب ڈالر چین کا ہے. تو اس وقت جو زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے پاس ہیں اسٹیٹ بینک کے, یعنی وہ بہت کم ہیں, اور اس لیے کہ جب آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہوتے اور پھر آپ کی ایکسپورٹس بھی اس طرح نہیں ہوتی ہیں, ریمیٹنسز بھی کم آ رہی ہوں, تو ڈالر کی جب شارٹیج ہو تو پھر ڈالر کا ریٹ کم ہونا یہ یقینی طور پر ایک معجزہ ہی ہے جو اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں. لیکن اب یہ نہیں پتہ, کیونکہ میں نے ان سے لاسٹ ٹائم یہی کویشچن کیا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ کم ہوگا, اور انہوں نے کہا کہ میں جہاز میں بیٹھا تو ڈالر کا ریٹ کم ہو گیا. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ پہ یہ الزام تھا کہ آپ نے ڈالر مارکیٹ میں پھینکے اور ڈالر کا ریٹ آپ نے جو ہے وہ برقرار رکھا, روپے کی قدر کو برقرار رکھا, لیکن انہوں نے اس کو سختی سے مسترد کیا کہ یہ الزام ہی تھا اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ جھوٹ ہے. جب یہ چیزیں ہوئیں تو, لیکن جو اس وقت ہمیں آن دا فرنٹ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے لیے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ سازگار نہیں ہیں. تو یہ بتائیں, گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا چینلز آئے ہیں اور صحافیوں کے لیے یا صحافت کے لیے کھلا میدان جو ہے بالکل ملا ہوا ہے اس وقت. تو کہاں دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کی صحافت کو آپ؟ دیکھیے, میں نے تو جب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلی دفعہ جب گلگت میڈیا نیٹ ورک کا پیج دیکھا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو ایک ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال آپ نے شروع کیا گلگت بلتستان کے عوام کی آواز ایوان اقتدار تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے, خاص طور پر کیونکہ لوگوں کے اندر اپنے حقوق کے لیے اگر اویئرنیس موجود ہوگی اور وہ اس کو ایکسپریس بھی کر سکیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. اور ابھی کیونکہ ایک ٹرینڈ ہے پوری دنیا میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال کرنا, تو گلگت بلتستان نے دیر آئے درست آئے, لیکن اس ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا جو استعمال ہے وہ یقینی طور پر اب بہترین طریقے سے گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے. خاص طور پر آپ کا جو گلگت میڈیا نیٹ ورک ہے, میں ابھی یہاں آیا ہوں, دیکھا میں نے اسٹوڈیو بڑا اپنے بہترین طریقے سے بنایا ہوا ہے, اور ایک پراپر مجھے لگا کہ میں کسی چینل کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, یعنی کسی ٹی وی چینل کے, جیسا میں اپنے چینل کی اگر بات کروں تو ایک پراپر اسٹوڈیو یہاں پہ بنا ہوا ہے کہ آپ یہاں آپ کے گیسٹ بھی آتے ہیں, آپ ان کو بھی اسی طرح انٹرٹین کرتے ہیں, ڈگنیٹریز ہیں وہ آتے ہیں تو ان کو اسی طرح اسی انداز سے آپ ڈیل کرتے ہیں. تو ایسے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی ان پلیٹ فارمز کی جو ہے وہ سرپرستی کرنی چاہیے, اور جو یہاں کے لوگ ہیں خاص طور پر کیونکہ صحافی جو ہوتا ہے وہ عوام کی آواز ہوتا ہے, تو صحافی بھی عوامی مسائل کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچاتے ہیں اور عوام کے مسائل کو بہتر انداز سے اجاگر کرتے ہیں. لیکن بشرطے کہ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں صحیح معنوں میں جو ایک جرنلزم ہے وہ کرنا چاہیے, اور ہمیں ایسی چیزوں کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ جس میں کسی کو ہم بلیک میل کر رہے ہوں, کسی سے ہم اپنا کام نکلوا رہے ہوں,
اگر ایسی جرنلزم ہم کریں گے تو یہ ہمارے اوپر ایک یقینی طور پر ایک پیشے کا ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا کہ ہم پھر اس پیشے سے وفا نہیں کر سکیں گے. صحیح. اچھا عمر, آپ نے پہلے کہا کہ ریڈیو سے بھی آپ منسلک رہے ہیں, ڈفرینٹ ریڈیو چینل کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, تو کیا ڈفرینس آپ دیکھتے ہیں ریڈیو چینلز اور ٹی وی چینلز میں؟ میں ایک ایف ایم میں پروگرام کر رہا ہوتا تھا, تو پوئٹری کا پروگرام کرتا تھا میں, اور وہ غزل ٹائم کائنڈ آف پروگرام. تو میرا ایک دوست سنتا تھا, وہ مجھے کہتا تھا یار تم تو اسٹوڈیو میں روتے ہوگے. میں نے کہا نہیں یار بھائی میں نہیں روتا. میں اسے لے کر چلا گیا اسٹوڈیو. میں نے کہا یار بھائی آؤ میرے ساتھ اسٹوڈیو, میں آپ کو آج بتاتا ہوں میں پروگرام کیسے کرتا ہوں. صحیح. تو میں نے اسے سامنے والی چیئر پہ بٹھایا. میں نے کہا آپ یہاں بیٹھو, اب دیکھنا میں پروگرام شروع کرنے لگا ہوں. وہ 2 گھنٹے تک پروگرام میں کرتا رہا, اور 2 گھنٹے بعد جب میں نے پروگرام ختم کیا تو میں نے اس کو کہا ہاں بھائی بتاؤ. اب پتہ چلا کہ ہم کیسے پروگرام کرتے ہیں. تو ٹی وی میں آپ وہ چیز نہیں کر سکتے. مطلب آپ نے جو ریڈیو پہ اداکاری یا صداکاری کرنی ہوتی ہے وہ اپنی آواز سے کرنی ہوتی ہے. لیکن ویڈیو یا ٹی وی جب کیمرہ لگا ہو تو پھر آپ کے جسچر پوسچر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں, آپ کا آئی کانٹیکٹ کہاں ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں. آپ اگر ریڈیو جا رہے ہیں تو آپ کوئی بھی کپڑے پہن کے آپ جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی ٹی وی شو میں جا رہے ہیں تو اس کا ایک الگ ایس او پی ہے کہ آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ کو یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے ریڈیو میں اور ٹی وی میں خاص طور پر. اب ہم جو ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو کاسٹیوم ہے وہ ویل جو ہے مینرڈ ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. لیکن جو اگر آپ ریڈیو میں بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ جس طرح ہم جاتے ہیں. اچھا عمر, جتنے بھی اس وقت ہمارے جتنے اسپیشلی ینگ جنریشن ہمیں دیکھ رہی ہے جو صحافت کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو ان کو کیا آپ ایڈوائس کریں گے؟ دیکھیے صحافت ایک ایسی چیز ہے, اگر آپ کے اندر ایبلٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, تو پھر آپ صحافت کے اندر آئیں. اگر آپ کے اندر آپ کے پاس لکھنے کی طاقت ہے, اچھا لکھ سکتے ہیں, صحافت کے اندر آئیں. بڑا اسکوپ ہے, چاہے انگریزی ہو اردو ہو. اگر آپ بول اچھا لیتے ہیں, چاہے انگریزی ہو اردو ہو, پھر صحافت کے اندر اسکوپ ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کو صحافت کے علاوہ کسی اور شعبے کا انتخاب ہی کرنا چاہیے. کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, نوید, ہم نے یونیورسٹیز کے ٹاپرز کو بھی دیکھا کہ وہ انہوں نے یونیورسٹی لیول پہ ٹاپ کیا ہے, لیکن جب جو صحافت کے میدان میں آتے ہیں تو وہ بالکل مطلب ہم کہتے ہیں کہ نابلد ہوتے ہیں. جو صحافتی اقدار یا جو لکھنا, کس طرح لکھنا ہے, نہیں لکھنا ہے, یہ لفظ یہ لکھنا ہے, تو ان چیزوں سے ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. تو اس لیے آپ کو اچھے ادارے میں جائیں, انٹرنشپ کریں, لیکن آپ محنت شرط ہے. اور پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا لکھ سکتے ہیں تو آپ کو اس شعبے میں آنا چاہیے. اگر آپ اچھا نہیں لکھ سکتے تو اپنا ٹائم آپ ضائع نہ کریں اور آپ کسی اور شعبے میں چلے جائیں. اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں آپ اس شعبے میں آئیں, اگر آپ اچھا بول نہیں سکتے تو اس شعبے میں نہ آئیں, اور آپ اپنا وقت برباد نہ کریں. یہ سب سے میری بہترین ایڈوائس ہے. کیونکہ ایکسل لوگ آ جاتے ہیں لیکن وہ ایکسل نہیں کر سکتے پھر اس شعبے میں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ نہ اچھا لکھ سکتے ہیں, نہ اچھا وہ بول سکتے ہیں, تو وہ اس طرح ان کو آگے اپرچونیٹیز نہیں ملتی. یہ سب سے بڑی بات ہے جو تمام جو نئے اس وقت جو لوگ صحافت میں آنا چاہتے ہیں, صحافت کے شعبے میں, اور جن کا دل ہے کہ ہم صحافی بنے, تو ان کے لیے یہ لازمی ایک یقینی طور پر میری ایڈوائس ہوگی. چلیں جی, بہت شکریہ عمر حیات, آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے. جی خواتین حضرات, امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کو بھی آپ نے بہت پسند کیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.